السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ساتھ ہی وہ تمام لوگ جو پہلی بار چینل پر تشریف لائے ہیں، پہلی بار مجھے سن رہی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو چینل پسند آتا ہے، ناول پسند آتے ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور چینل ہے اردو نویلریا بائی نگہت، اسے بھی وزٹ کیجیے، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے، کہانیاں پسند آئیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں کہانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بلال کنگ نے۔ ناول کا نام ہے بساط دل، مصنفہ ہیں آمنہ ریاض، قسط نمبر 11۔ پہلے میں بھنڈیاں پکا رہی تھی، پھر خیال آیا شفق شوق سے نہیں کھاتی، اس لیے مونگ مسور اور چاول بنا لیے۔ کیوں شفق، یہ تو تمہارا پسندیدہ کھانا ہے نا؟ شفق بیچاری کیا جواب دیتی، حیرت کے مارے منہ میں نوالا لے جاتا ہاتھ راستے میں ہی رک گیا تھا اور دم بخود ہو کر آنیا کو دیکھنے لگی تھی، جو اب بے حد دلچسپی سے زینب کی کوئی بات سن رہی تھی۔ یہ آنیا کو کیا ہوا ہے آج؟ وہ اور شفق کا اتنا خیال؟ ہیں تو خیر دو متضاد باتیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ کوئی جادو کی چھڑی گھوم گئی کیا؟ ورنہ آنیا تو ہمیشہ ہی چن چن کر وہی چیزیں پکایا کرتی تھی جن کے لیے شفق کبھی نہ کبھی ہلکی سی بھی ناپسندیدگی کا مظاہرہ کر چکی ہوتی تھی۔ منہ بند کر لو شفق ڈیئر، ورنہ کوئی مکھی بھی اندر جا سکتی ہے۔ ثانیہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی تھی۔ شفق بری طرح ایک پل کو گڑبڑائی اور فوراً ہی نوالا منہ میں رکھ لیا۔ اگلے چند لمحے وہ دونوں ہی بے حد خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھاتی رہیں، پھر اچانک گونجنے والی آنیا کی ہنسی نے انہیں چونکایا تھا۔ ثانی کچھ پتہ ہے آج سورج مشرق سے نکلا ہے یا مغرب سے؟ اس نے جھک کر سرگوشی کی تھی۔ ثانیہ بے ساختگی سے مسکرا دی۔ سورج تو خیر مشرق سے ہی نکلا ہے، لیکن مطلع خوشگوار لگ رہا ہے، کم سے کم سورج کی تپش ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ پھر بھی یہ کایا پلٹ کیسے گئی؟ شفق کی حیرت کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ثانیہ نے خوشگوار سی مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکا دیے۔ حیران تو وہ خود بھی تھی۔ آنیا کا انداز آج دیگر کئی روز سے مختلف تھا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی اور چڑچڑی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھی، اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ سجا ہوا دسترخوان تھا۔ دال، چاول، سلاد، اچار، رائتا، چٹنی، کچی لسی کا لبالب بھرا جگ اور ٹھنڈے میٹھے آم۔ کھانا تو خیر ہمیشہ ہی وہی بنایا کرتی تھی، لیکن سامنے لا کر کبھی نہیں رکھتی تھی۔ پھر روٹین کے سالن اور چپاتی کے علاوہ کچھ بھی بنانا اس کے نزدیک کفر تھا، جبکہ اس نے آج ایک نہ دو اکٹھی 4 چیزیں الگ سے بنائی تھیں۔ سرگوشیوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اونچی آواز میں بات کرو تاکہ سب سنیں۔ انہیں سب سے پہلے آنیا نے ہی نوٹس کیا تھا، اور اس بار گڑبڑانے کی باری ثانیہ کی تھی، کیونکہ آنیا کی سوالیہ نظریں اسی پر ٹکی تھیں۔ کوئی خاص بات نہیں کر رہے، بس یوں ہی، اس نے بات بنائی، اپنی حیرانی ظاہر کر کے۔ وہ کسی نئی بحث کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نہیں مانتی، کوئی تو بات ہے جو تم دونوں چھپا رہی ہو۔ عام باتیں یوں سرگوشیوں میں نہیں کی جاتی، آنیا نے کہا۔ میں بتاؤں، نرمین نے اچانک کہا تو آنیا سمیت وہ دونوں بھی اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ اصل میں یہ دونوں بھی ہماری طرح حیران ہو رہی ہیں کہ آج آپ کے مزاج کو کیا ہوا ہے۔ نرمین نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا۔ کیا مطلب؟ آج آپ کا موڈ فریش ہے اور آپ نے کھانا بھی شفق آپی کی پسند کا بنایا ہے۔ ہم سب حیران ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ شفق آپی کی پسند کا خیال نہیں رکھتی، البتہ ناپسند کا خیال رکھتی ہیں تاکہ وہی چیز بنا سکیں۔ ثانیہ کھل کر مسکرائی۔ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حوصلہ وہی رکھتی تھی۔ خیر اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آنیا نے قدرے جھینپ کر سب کی جانب دیکھا، گویا تاثرات جانچنے کی کوشش کی تھی، اور سبھی کے چہروں پر تائید دیکھ کر بولی تھی، میں سب کی ہی پسند کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ شفق کھانے پینے میں تم لوگوں کی طرح نخرے نہیں کرتی، جو بھی رکھ دو بیچاری چپ چاپ کھا لیتی ہے، اس لیے کبھی بطور خاص خیال نہیں آیا۔ آج وہ حیران کر دینے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا شفق آج کئی روز بعد اسکول گئی ہے، یقیناً تھکاوٹ بھی زیادہ ہو گئی ہوگی، اس لیے شفق کی پسند کا کھانا بنایا، لیکن تم لوگ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ سوچے جا رہی ہو۔ آخر میں اس نے کچھ خفگی سے کہا تھا۔ شاید اسے اپنے گمشدہ رویے کی بدصورتی کا احساس ہو گیا۔ ثانیہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جہاں غیر معمولی خوشگواریت ہی نہیں تھی، کچھ اور بھی تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ آج آپ بہت زیادہ مسکرا بھی رہی ہیں، یہ نکتہ کشف نے اٹھایا تھا۔ تو کیا میں مسکرائے بغیر بری لگتی ہوں؟ اس نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ کشف نے سٹ پٹا کر نفی میں گردن ہلا دی۔ اچھی لگتی ہیں؟ ہاں بہت۔ تو ٹھیک ہے، آئندہ سے میں تم سب لوگوں کو یوں ہی ہنستی مسکراتی ملا کروں گی، آنیا نے گویا اعلان کیا تھا۔ اس انقلاب کی وجہ بھی بتا دو۔ یہ ثانیہ تھی۔ کوئی خاص نہیں، آنیا نے سرسری انداز میں کندھے اچکا دیے۔
اتنی مختصر تو ہے زندگی، پھر معمولی باتوں پر جل کر اسے ضائع کر دینے کا فائدہ؟ اسی لیے میں نے سوچا ہے آج سے ہنسا مسکرایا کروں گی، جلنا کوڑنا جھگڑنا بالکل ختم۔ آمین، سبھی نے بے ساختہ کورس میں کہا تھا۔ آنیا نے سب کو گھور کر دیکھا، پھر ہنسنے لگی تو ہنستی ہی چلی گئی۔ آج اس کی ہنسی میں کوئی نرالی سی کھنک تھی جس کے ادراک سے وہ سب کوسوں دور تھیں۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ آفس میں حدید سے ملاقات ہو جائے گی۔ کراچی شفٹ ہو جانے کے تقریباً 3 ماہ بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ حدید علی نام کا یہ شخص اس کے چند گنے چنے بہترین دوستوں میں سے ایک تھا جس کی شاہ نواز بہت قدر کرتا تھا۔ اتنے اچھے دوست قسمت سے ملا کرتے ہیں، اور اس معاملے میں شاہ نواز خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا۔ حدید کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر وہ خوش ہوا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس خوشی کا بہترین اظہار کوشش کے باوجود اس کے چہرے سے نہیں ہو پایا تھا۔ وہ بے حد مضبوط اعصاب کا مالک شخص تھا اور کمال کا سیلف کنٹرول رکھتا تھا۔ چہرہ کبھی اس کے اندر کا حال کسی پر عیاں کرے ممکن ہی نہ تھا، لیکن زندگیوں کے کچھ پہلو بے حد حساس بھی ہوتے ہیں جو انسان کو صرف توڑتے پھوڑتے نہیں ہیں، یہ توڑ پھوڑ چہرے پر زخم بھی کرتے ہیں۔ کیسے ہو؟ شاہ نواز بہت خوش دلی سے حدید سے گلے ملا تھا اور کچھ اسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ حدید نے کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ کب آئے؟ آج ہی آیا ہوں۔ میرا 2-3 روز تک آنے کا پلان تھا، پھر جہانگیر انکل کے بارے میں پتہ چلا تو آج ہی آ گیا۔ انکل اب کیسے ہیں؟ میں انہی سے ملنے جانے والا تھا مگر پاپا نے کہا پہلے آفس کا ایک چکر لگا لو۔ شاہ نواز تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اچانک ہی حدید نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، شاہ نواز نے چونک کر کہا۔ پھر یہ اتنی عجیب سی کیوں ہو رہی ہیں؟ تم بیمار ہو؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے، شاید اسی لیے، سرسری لہجے میں بتاتے ہوئے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی، لیکن اپنے کیبن سے چند قدم پیچھے ہی جیسے اسے دھچکا لگا تھا۔ کیبن کے کھلے گلاس ڈور سے اندر کی ابتری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مرزا صاحب، یہ میرے آفس کو کیا ہوا ہے؟ وہ ایک پل کے لیے مرزا صاحب کی ٹیبل کے سامنے رکا تھا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا روم میں چلا گیا۔ اندر پہنچ کر اسے پھر دھچکا لگا تھا۔ کمرے کی ایک چیز بھی اپنے اصل مقام پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب سے دکھ کی بات فائلز کی کٹی پھٹی حالت تھی۔ ریلیکس شاہ نواز، حدید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ اطلاعات تو ملی تھی مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حنان نے اتنا بڑا حشر کیا ہے، اس نے خود کلامی کسی انداز میں کہا تھا۔ حنان نے؟ شاہ نواز کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے مگر لہجے میں الجھن نمایاں تھی۔ مرزا صاحب چند لمحے کی خاموشی کے بعد حنان کی آمد سے لے کر جہانگیر لاشاری کی ناسازی تباہ تک جتنی بھی باتیں ان کے علم میں تھیں بتاتے چلے گئے۔ اس سے پہلے وہ یہی سب کچھ حدید کو بھی بتا چکے تھے۔ سوال یہ ہے کہ حنان نے تمہارے آفس کا یہ حشر کیوں کیا؟ یہ بنیادی سوال تھا جو بہت دیر سے حدید کے ذہن میں مچل رہا تھا۔ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد شاہ نواز نے اسے چند روز قبل پیش آنے والے اس ناگوار واقعے سے آگاہ کیا تھا۔ حنان کی بد کلامی سے لے کر تھپڑ تک سب بتایا تھا۔ حنان ڈرنک کرتا ہے یہ تو خیر میں جانتا ہوں مگر ڈرگز؟ امپاسبل۔ حدید کے لیے یہ اطلاع اچنبے کا باعث تھی۔ جب سر نے مجھ سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا تب میں نے بھی تمہاری طرح امپاسبل کہا تھا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سر ہی اسے اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ کم عقل ہے میں جانتا تھا، لیکن اپنے لیے صحیح اور غلط تعین بھی نہیں کر سکتا یہ نہیں جانتا تھا۔ تم نے جہانگیر انکل اور شمسہ آنٹی کو بتایا؟ نہیں، وہ لوگ حنان سے کچھ اچھی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ انہیں مایوس کرتا۔ میں حنان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہ سراسر خودکشی ہے۔ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ شاہ نواز کچھ بھی کہے بنا باہر نکل گیا تھا۔ مرزا صاحب عارضی طور پر ساتھ والا روم میرے لیے سیٹ کروا دیں، سب سے پہلے ساری فائلز وہاں رکھوائیں اور اس آفس کی حالت بھی درست کروائیں۔ لیکن سر جہانگیر نے کہا تھا جب تک آپ کا روم سیٹ نہیں ہو جاتا آپ ان کے آفس میں کام کریں گے، وہیں بیٹھا کریں گے۔ شاہ نواز چند لمحے سوچتا رہا، پھر حتمی لہجے میں بولا تھا، آپ میرے لیے یہ ساتھ والا روم مینٹین کروائیں۔ وہ سر کا روم ہے، وہ انہی کے زیر استعمال رہے گا۔ آپ ساری فائلز وغیرہ ساتھ والے روم میں رکھوا دیں، سر سے میں خود بات کر لوں گا۔ فضا میں نئے موسم کی آہٹیں گونج رہی تھیں۔ دھوپ کی تپش بتدریج کم ہونے لگی تھی، جبکہ رات کے پچھلے پہر کھلے آسمان تلے کھیس اوڑھ لینے کے باوجود بدن پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی تھی۔ آنیا 2 کھیس لیے بھی کانپتی رہتی، لیکن پہلی ترجیح کھلے آسمان تلے سونے کو ہی دیتی۔ بیمار پڑ جاؤ گی، ہڈیوں میں درد ہوگا۔ سب نے سمجھا کر دیکھ لیا، حلیمہ نے بھی ڈانٹا، مگر وہ آنیا ہی کیا جو سب کی بات آسانی سے مان لے۔ اس سے قبل دھڑلے سے اپنی منمانی کرتی آئی تھی، اس بار ہنس ہنس کر ٹالتی رہی۔ مجھے ذرا بھی سردی نہیں لگتی، بلکہ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے آپ لوگوں نے اتنی جلدی اندر کیوں سونا شروع کر دیا؟ ابھی تو اندر کمروں میں اتنی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ یقین کریں امی، مجھے بالکل سردی نہیں لگتی۔ اگر آپ کا ڈر نہ ہو تو میں کھیس بھی نہ اوڑھوں اور پھر مجھے کھلے آسمان تلے سونا اچھا لگتا ہے۔
اور یہ تھی بھی حقیقت، یعنی آخری جملہ واقعی حقیقت پر مبنی تھا کہ اسے کھلے آسمان تلے سونا اچھا لگتا تھا۔ خوشبوؤں سے لدی ہوا اور ننھے ننھے کروڑوں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ستاروں سے سجا سیاہ تھال جو اس وقت صرف اس کا ہوتا تھا۔ جب دل چاہتا آنکھیں موند کر ایک ایک ستارہ چھو آتی، یہ الگ بات کہ یہ سفر تنہا نہ ہوتا۔ دل چاہتا تو ستارے مانگ میں سجا لیتی اور دل چاہتا تو ایک ایک ستارہ چن کر گلدستہ بناتی۔ جبکہ بند کمرے میں کیا تھا، وہی سالوں پرانی چھت جسے ہوش سنبھالنے سے وہ دیکھتی آ رہی تھی اور اوب رہی تھی۔ کیسے کیسے منحوس خیال نہ آتے تھے اس سال خوردہ چھت کو دیکھ کر، اور کشف کہتی تھی آنی آپ ہی بدلتی جا رہی ہیں۔ کیا مطلب بدلتی جا رہی ہیں؟ یعنی پہلے ہماری آنے کی شکل ریشم جیسی تھی، اب شفقت چیمہ جیسی لگنے لگی ہے۔ یہ تیمور کے سوا بھلا اور کون ہو سکتا تھا؟ اوہو تیمور بھائی، آپ بھی نہ بس۔ کشف جھنجھلا گئی۔ میں کہہ رہی ہوں آپ ہی بدلتی جا رہی ہیں، یعنی پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتی۔ بالکل ٹھیک، زینب نے تائید کی۔ نہ غصہ کرتی ہیں نہ ڈانٹتی ہیں۔ اور جو عقل میں دن بدن کمی آتی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نرمین کا اشارہ ظاہر ہے کہ اس موسم میں بھی باہر سونے والی حرکت کی جانب تھا۔ جو چیز تھی ہی نہیں اس کے لیے کیا فکر مند ہونا؟ تیمور ہر مسئلے کا حل جانتا تھا۔ سبھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔ اصل بات یہ ہے کہ آنی خوش رہنے لگی ہے۔ یہ ثانیہ کا تجزیہ تھا اور کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ آنیہ واقعی خوش رہنے لگی تھی۔ اس نے جو خوش رہنے اور لڑائی جھگڑا نہ کرنے کا اعلان کیا تھا شاید اس پر عمل کر رہی تھی، اور اس بات پر سبھی گھر والوں نے لاشعوری طور پر شکر ادا کیا تھا۔ یہ الگ بات کہ کوئی بھی اس کی خوشی کے اصل سبب سے واقف نہ تھا سوائے اس کے۔ مظہر سے اس کی پہلی ملاقات 7 ماہ پہلے ہوئی تھی اور اس اتفاقی ملاقات نے آنیہ الیاس چودھری کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان دنوں اس نے ثنا کے ساتھ ہی آرٹ اینڈ کرافٹ کلاسز جوائن کی تھیں۔ ثنا نے بے حد اصرار کر کے اسے راضی کیا تھا اور کچھ گھر والوں کا دباؤ بھی تھا۔ اتنے عرصے سے گھر بیٹھی ہوئی ہو، پڑھنا تم چاہتی نہیں تو یہ کلاسز ہی جوائن کر لو، ثنا کو ساتھ بھی مل جائے گا اور تمہارے ہاتھ بھی کوئی ہنر آ جائے گا۔ گو کہ آنیہ کو یہ آخری بات سبھی باتوں سے بڑھ کر ناگوار گزری تھی، کیونکہ اس کے نزدیک تو وہ حرفاً مولا تھی، لیکن چونکہ ان دنوں وہ اپنے معاملے میں اتنی شدت پسند نہ تھی اور اکثر مواقع پر متحمل مزاجی کا مظاہرہ کر لیا کرتی تھی، اسی لیے قدرے جھنجھلا کر مگر پرسکون انداز میں بولی، ویسے تو مجھے سب کچھ آتا ہے، لیکن اگر تم لوگ اتنا فورس کر رہے ہو تو میں یہ کلاسز جوائن کر لیتی ہوں، لیکن اگر میرا دل نہیں لگے گا تو میں یہ چھوڑ دوں گی، اور یہ میں ابھی سے بتا رہی ہوں۔ اور یہ دور کی ہی بات تھی، اس لیے اس معاملے کو ابھی سے زیر بحث لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ آنیہ نے انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا تھا اور پہلا مہینہ انتہائی بیزاری میں کٹا تھا۔ وہاں واقعی جو کچھ سکھایا جا رہا تھا کم و بیش اسے پہلے سے آتا تھا، البتہ ثنا کی دلچسپی بہت تھی اور وہ انجوائے بھی کر رہی تھی۔ ثنا کا گھر ان لوگوں کے گھر سے 4 گلیاں آگے تھا، تقریباً ایک سٹاپ جتنا فاصلہ بن جاتا تھا، لیکن گلیوں سے یہ راستہ سمٹ کر بے حد مختصر لگتا تھا اور انسٹیٹیوٹ ثنا کے گھر سے اگلے بس سٹاپ تک تھا۔ آنیہ اپنے گھر سے ثنا کے ہاں پہنچتی تھی، وہاں سے وہ دونوں لوکل وین لے کر انسٹیٹیوٹ جاتی تھی۔ پہلے اتنا چلنا پڑتا، پھر جو وین پکڑنے اور وین میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے دھکم پیل ہوتی تھی وہ آنیہ کو سخت ناپسند تھی۔ وہ ثانیہ، شفق، تیمور اور امی کی عقل کو کوستی جو خود ایک طویل عرصے سے یہی دھکے کھا رہی تھیں، اور اب اسے بھی کم و بیش اسی مصیبت میں جھونک دیا تھا۔ اسی روز وہ وین کے انتظار میں بس سٹاپ کے شیڈ تلے کھڑی گویا سارے زمانے سے خفا تھی، جب اچانک ہی اس کی بیزار نظر بس سٹاپ کے عین سامنے کی ٹک شاپ پر جا رکی تھی، جس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک چمچم کرتی سیاہ رنگ کی کار کھڑی تھی۔ کاش یہ گاڑی میری ہوتی، اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بے حد حسرت سے کہا تھا۔ اگر تم اس گاڑی کے مالک کو ذرا سا ہنس کر دیکھ لو تو میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں وہ اپنی گاڑی خوشی خوشی اپنے ہاتھوں تمہاری خدمت میں پیش کر دے گا، ثنا نے مسکراتے لہجے میں کہا تھا۔ آنیہ پہلے ہی بیزار کھڑی تھی، اس بات پر اور چڑھ گئی۔ ہاں اتنا ہی تو معصوم ہے وہ، میں ہنس کر دیکھوں گی اور وہ دے دے گا، آنیہ نے جل کر کہا۔ معصوم تو پتہ نہیں، البتہ تم پر عاشق ضرور ہے، اور سنا ہے عاشق محبوب کے ایک تبسم کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیا کرتے ہیں۔ یہ تو پھر ایک گاڑی ہے۔ اس کے لہجے میں شرارت ہی شرارت تھی۔ آنیہ نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ سنی سنائی پر یقین کرنا چھوڑ دو، وہ زمانے لد چکے جب ایسا ہوتا ہوگا۔ یقین تو خیر مجھے بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ آزمائش شرط ہے، تم مسکراؤ تو صحیح۔ ثنا شرارت پر آمادہ تھی۔ کار ہے یہ، ڈمی کار نہیں ہے جو وہ دے دے گا، آنیہ پھر جھنجھلا کر بولی تھی۔ اور آج تم یہ کس قسم کے الفاظ بول رہی ہو؟ عاشق، تبسم، کوئی اور مناسب الفاظ مل ہی نہیں رہے، وہ ہنسی۔ ہم پچھلے 15 منٹ سے یہیں کھڑے ہیں۔ 13 منٹ پہلے یہ گاڑی یہاں آئی تھی اور اس کا مالک کم و بیش 13 منٹ سے تمہیں فوکس کیے ہوئے ہے۔ اس کا انداز اب سرگوشی میں ڈھل گیا تھا۔
आन्या ने बुरी तरह चौंकते हुए बिल्कुल गैर इरादी तौर पर सामने देखा था। सना की बात गलत नहीं थी। टक शॉप के शेड तले खड़ा वो शख्स वाकई उसी की तरफ देख रहा था और नज़रें मिलते ही उसने मुस्कुराहट भी उधर उछाल दी थी। आन्या ने सटपटाकर नज़रों के साथ साथ रुख भी फेर लिया था। ये तो वाकई इधर देख रहा है। उसके लहजे में घबराहट नुमाया थी। तो तुम्हारा क्या ख्याल था मैं झूठ बोल रही हूँ? सना ने कहा। हैरत है तुम्हें अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ? मैं तो कई रोज़ से नोटिस कर रही हूँ। हमारे साथ यहाँ आकर खड़े हो जाने के 1-2 मिनट बाद ये लड़का यहाँ आ जाता है, कार पार्क कर देता है, कभी कभी कार में भी बैठा रहता है। बज़ाहिर लाताल्लुक़ मगर ज़्यादातर तुम्हें ही फोकस किए रहता है। ठीक ही तो है, अच्छी शक्लें भी तो कभी कभी देखने को मिलती हैं। उसने बात उड़ाना चाही लेकिन सना की सुई जाने क्यों उसी नुक्ते पर अटकी हुई थी। अच्छी शक्लें देखने के शौक़ में कोई अपना इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, बशर्त यह कि कोई कल्बी वारदात ना हो गई हो। तुम बिल्कुल पागल हो सना। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि यह शख्स तुम्हें बहुत ध्यान से देखता है। कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही? आनिया ने शरारत से कहा। ला हौल वला कुव्वत, इस लंगूर में ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं कि मैं जेलस हूँ। वो दोनों मतलूबा वैन में सवार हो गई थी और अगले आने वाले कुछ दिनों में वो शख्स उन दोनों के लिए तफरीह का ज़रिया बनकर रह गया था। सना के कहने के मुताबिक वो सचमुच उन लोगों के वहाँ आने के कुछ मिनट बाद वहाँ आ जाता था और आनिया को अपनी नज़रों के हिसार में लिए रहता था। आनिया सना के साथ मिलकर उसकी बेकरारियों का मजाक उड़ाती थी। उस शख्स में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे आनिया के काबिल तवज्जो बनाता, सिवाय कीमती लिबास और मुख्तलिफ मेक की उन गाड़ियों के जिनमें वो अक्सर व बेशतर आता था। आनिया ने अब तक उसे फासले से ही देखा था। अगर कभी वो सड़क अबूर करके बस स्टॉप पर आ जाता तो उसकी जानिब देखने का सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन फासले से देखकर शक्ल के हवाले से आनिया ने उसे मनफी मार्क्स दिए थे। वो मामूली कदो कामत और आम सी शक्लो सूरत का हामिल था। अगर उसका लिबास कीमती महसूस ना होता तो यकीनन उस पर दूसरी नज़र नहीं डाली जा सकती थी। आनिया और सना ने उसके कुछ ऊट पटांग नाम भी रख छोड़े थे जिनसे अक्सर व बेशतर वो उसे याद किया करती थी, मगर एक बात थी जो आनिया ने अब तक सना को नहीं बताई थी, और यह कि उसे उस शख्स का खुद को यूँ देखना अच्छा लगने लगा था। वो बाकायदगी से वहाँ आता था और अगर किसी रोज़ नहीं आता था तो आनिया कुछ बेचैनी महसूस करने लगती थी। उसे वहाँ उस शख्स की मौजूदगी की आदत सी हो गई थी। वो नहीं आता था तो आनिया की मतलाशी नज़रें बेकरारी से यहाँ वहाँ भटकती रहती थीं। सिर्फ यही नहीं, वो अब अक्सर व बेशतर उसे सोचने लगी थी। इससे कबल आदिल उसकी सोच का महवर रहा था, मगर अब इर्तकाज़ भटकने लगा था। उस शख्स की आंखों में कोई ख़ास तासुर था जो दरमियानी फासले के बावजूद बआसानी उस तक पहुंच जाता था, और यह तासुर आदिल की आंखों में नहीं होता था। ज़िंदगी के इस मुकाम पर पहुंचकर वो जान गई थी कि उस शख्स की आंखों में वही तासुर है जिसे वो अपने लिए आदिल की आंखों में देखना चाहती थी। हो सकता है सना ठीक कहती हो, वो मुझे पसंद करता हो, मुझसे मोहब्बत करता हो, तभी तो बिला नागा वहाँ आ जाता है, वरना कोई अपना वक्त क्यों ज़ाया करेगा। लेकिन क्या मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ? अब इतना हौसला भी नहीं था कि सना से कहकर अपना मजाक बनवाती, लेकिन खुद से सवाल तो किया जा सकता था। सो उसने किया था और ख़ुद ही सटपटा गई। ला हौल वला कुव्वत, मैं इतनी अहमकाना बातें क्यों सोच रही हूँ? कहाँ मुझ जैसी खूबसूरत लड़की और कहाँ वो आम सी शक्लो सूरत वाला। मेरे लिए तो आदिल ही ठीक है, लेकिन आदिल, वो खुद ही उलझ जाती, और जब इंसान खुद से उलझने लगे तो वो सबसे कठिन मरहला होता है। शायद उसकी ज़िंदगी का कठिन मरहला आ गया था। सना के घर मेहमान आ रहे थे, इसीलिए उसने छुट्टी करने का सोचा था। उसने आनिया को भी छुट्टी करने का मशवरा दिया था, जिसे आनिया ने फ़ौरन ही मान लिया था। लेकिन जैसे जैसे इंस्टीट्यूट जाने का वक्त करीब आ रहा था, उसे अजीब तरह की बेचैनी महसूस होने लगी थी, और बिल आखिर वो इंस्टीट्यूट जाने के लिए तैयार हो गई थी। घर में उसने किसी को भी सना की छुट्टी के मुतालिक नहीं बताया था, और ऐसा उसने क्यों किया था वो खुद भी नहीं जानती थी। इंस्टीट्यूट में वो दिन मामूल की तरह गुजरा था। क्लास ख़त्म होने के बाद जब वो बस स्टॉप पर आई थी तो वो शख्स और उसकी मखसूस जगह पर कोई भी कार पार्क की हुई दिखाई नहीं दे रही थी। इस चीज़ ने उसे खासी मायूसी में मुब्तला कर दिया था। वो शख्स दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, और आनिया को अपनी मायूसी अच्छी भी नहीं लग रही थी। वह मुसलसल खुद को डांट रही थी, मगर इस सब के बावजूद उस रोज़ आनिया ने अपने रूट की 2 बसें छोड़ दी थीं। तीसरी बस में सवार होने से चंद मिनट कबल आनिया ने उस शख्स को जाने किस तरफ से नमूदार होकर अपनी तरफ तेज़ तेज़ कदम उठाते देखा था, और वह एक नाकाबिले बयान किस्म की सरखुशी में मुब्तला हुई थी। उसने चेहरा मोड़कर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया था, लेकिन साथ ही उसे यह भी अंदाज़ा हो गया था कि वो शख्स उसके कुछ कदमों के फासले पर आकर रुक गया है, और सना की मौजूदगी में भी अक्सर करता था, इसलिए उसने इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया था। आनिया के हाथों पैरों में घबराहट उस वक्त उतरी थी जब वो शख्स उसके पीछे ही वैन में सवार हो गया था।
اگر اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی یا مجھے مخاطب ہونے کی کوشش کی تو میں ڈروں گی نہیں، ڈانٹ دوں گی۔ میں کوئی دبو قسم کی لڑکی نہیں ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کروں گی۔ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر بھاگتی دوڑتی کائنات کو دیکھتے ہوئے وہ بے حد گھبراہٹ کا شکار تھی اور اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اس کی سیٹ کی پشت پر ہاتھ رکھے چند قدم پیچھے ہی کھڑا ہے۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اچھے خاصے موسم کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ راستہ خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ آنیہ کانپتے دل کے ساتھ منتظر ہی رہی کہ وہ کچھ کہے گا اور وہ اس کی بے عزتی کرے گی۔ دل ہی دل میں اس نے وہ سارے جملے بھی ترتیب دے لیے تھے جو اسے غیرت دلانے کے لیے آنیہ کو ادا کرنے تھے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اور اس کا سٹاپ آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اتر گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ بھی اس کے پیچھے اترا ہوگا۔ چند قدم آگے جا کر اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ اسی سٹاپ پر اترنے والے مسافروں میں وہ نہیں تھا۔ اس کے لبوں سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی تھی۔ میں خوامخواہ ڈر رہی تھی، اس نے سوچا۔ یقیناً آج کسی مسئلے کی وجہ سے وہ وین میں سوار ہوا ہوگا اور میں سمجھ رہی تھی وہ میری وجہ سے۔ خود ہی مصروفیات تلاش کرتے ہوئے وہ بظاہر مسکرا رہی تھی، لیکن جانے کیوں دل اسی نقطے پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ اسی کی وجہ سے سوار ہوا تھا۔ بالفرض اس کی گاڑی خراب ہو تو اس کے پاس کمی تو نہیں تھی، وہ کوئی دوسری گاڑی بھی لا سکتا تھا۔ اس کے پاس سوچوں کی کمی نہ تھی۔ اگلے کچھ روز ثنا اپنے مہمانوں کی وجہ سے نہیں جا سکتی تھی اور آنیہ اکیلی جاتی تھی، اور کچھ روز تابوت میں پے در پہ کیل ٹھونکتے رہے تھے۔ 3-4 روز میں آنیہ کا خوف دور ہو گیا تھا کیونکہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تھا۔ وہ شخص آنیہ کی مطلوبہ وین آنے سے چند منٹ قبل کہیں سے اچانک نمودار ہوتا تھا اور آنیہ کے پیچھے وین میں سوار ہو جاتا تھا، اور جب آنیہ اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی تو اس کی گود میں ایک چھوٹی سی چٹ آ گری تھی۔ بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آنیہ نے گھبرا کر بالکل لاشعوری طور پر اس چٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ صورتحال اس قدر غیر متوقع ہو گئی تھی کہ وہ تقریباً حواس باختہ ہو گئی اور سمجھ ہی نہ سکی کہ فوری طور پر کیا کرے۔ اگلے ہی پل اس نے چٹ کو کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ اس روز گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدموں میں بہت تیزی تھی اور ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ اچھا پھر کیا؟ میں نے وہ چٹ فوراً پھینک دی۔ اس نے اپنا کارنامہ بڑے فخر سے بیان کیا تھا۔ دھت تیرے کی! ثنا کے اشتیاق پر ڈھیروں پانی آ گرا تھا۔ خوب ہی بدمزہ ہوئی۔ کم سے کم ایک نظر تو دیکھنا چاہیے تھا کیا لکھا ہے، اور اس پر کوئی ایسی ویسی بات لکھی ہوتی تو۔ آنیہ نے آنکھیں دکھائی۔ وہ گھر جانے کی بجائے ثنا کی طرف آ گئی تھی اور ساری بات سے آگاہ کیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا لکھا ہو سکتا تھا؟ 2-4 اشعار، دل کی حکایت، اپنی کیفیت کا بیان اور تم سے دوستی کی درخواست۔ اس سے زیادہ کیا ہوتا؟ یہ تو نہیں لکھا ہو سکتا تھا، میڈم آنیہ میں آپ کے ذریعے کچھ غیر قانونی کام کروانا چاہتا ہوں، پلیز ہیلپ می۔ ثنا جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ تو یہ سب کیا کم خراب باتیں ہیں؟ آنیہ خفا ہوئی۔ میں کیوں کرتی اس سے دوستی؟ تو دوستی کرنے میں کیا برائی ہے؟ ثنا نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ مرد اور عورت کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی، آنیہ نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ وہ خود ہی الجھی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی دوستی کیونکہ مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت۔ اس کا لہجہ بوتا تھا۔ یہ تو کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے دوستی نہ کرنے کی، ثنا نے مستحکم لہجے میں کہا۔ کم آن آنی، 21ویں صدی میں رہتے ہوئے 18ویں صدی والی باتیں نہ کرو۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کے بزرگوں والے نظریات ہیں کہ مرد اور عورت میں دوستی نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے، مرد مرد کے درمیان اور عورت عورت کے درمیان بھی۔ پھر تو ان دونوں کو بھی آپس میں دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ یار میں تو کہتی ہوں حدود کا پتہ ہونا چاہیے، دوستی کرنے میں حرج نہیں ہے۔ پھر تمہیں کون سا عمر بھر کا تعلق جوڑنا ہے؟ تمہاری منزل تو صاف ہے، جو کہ ظاہر ہے عادل بھائی ہیں۔ مجھے افسوس ہے، انجوائمنٹ کا اتنا اچھا موقع گنوا دیا تم نے۔ آنیہ دم بخود اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ثنا اسی کی طرح کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے خیالات کچھ معاملات میں بہت مختلف تھے۔ اس کی کچھ لڑکوں سے دوستی بھی تھی جنہیں وہ لوگوں کی نگاہوں میں آئے بنا بہت طریقے سے نبھا رہی تھی۔ آنیہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ دوستیاں کیسے گاڑھی تھی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی ثنا وقتی خوشی کے حصول پر کسی قدر یقین رکھتی ہے اور اس کی ترغیب اسے دے رہی تھی۔ ماں باپ کی پسند سے شادیاں کر کے بچے ہی تو پالنے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں جتنا موقع مل سکے زندگی کو اپنی مرضی سے گزار لینا چاہیے، تاکہ کل کو کوئی حسرت نہ ہو، بلکہ جب کوئی تلخی آئے تو انسان ماضی کے ان لمحوں کو یاد کر کے مسکرائے۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی انجوائمنٹ، میں تو صرف یہ بتانے آئی تھی کل سے انسٹیٹیوٹ نہیں جاؤں گی۔ اس کی باتوں سے نگاہیں چراتے ہوئے آنیہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ بزدل نہیں تو؟ ثنا نے ہنسی اڑائی تھی۔ ڈر کر گھر بیٹھ جاؤ گی؟ میں بزدل نہیں ہوں، وہ تو بس یوں ہی۔ پلیز کل ضرور چلی جاؤ،
مائرہ کٹ ورک کے ڈیزائن لائے گی، پھر وہ چلی جائے گی، تم اس سے ڈیزائن لے کر مجھے دے دینا۔ اور تم خود کیوں نہیں جاتی؟ یار اب تم سے کیا چھپانا، اصل میں کل میری خالہ کے دیور کا بیٹا آ رہا ہے مجھے دیکھنے۔ میں چلی گئی تو وہ کیا میری اماں کو دیکھے گا؟ اتفاق سے ثنا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور سہیلی کی مدد تو اسے کرنا ہی تھی، ناچار راضی ہونا پڑا۔ اور سنو، اگر وہ کچھ دے تو پھینک مت دینا۔ ثنا نے ازراہ تفنن تاکید کی تھی جس پر وہ گھور کر رہ گئی تھی۔ اگلے روز اس شخص نے آنیہ کو کچھ دینے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ شاکر سے کہہ کر ساری نئی پرانی اپائنٹمنٹس کینسل کروا دو، کم از کم اگلے ایک ہفتے کی کوئی اپائنٹمنٹ فائنل کرے۔ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، کچھ عرصہ میں آفس بھی نہیں جا پاؤں گا، جہانگیر لاشاری نے اپنے پیر کارپیٹ پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ نواز نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہانگیر لاشاری کی آواز ہی پست نہیں تھی، ان کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سر؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے چلا جاؤں، لیکن میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا۔ آنکھیں بند کر کے طوفان کے ٹل جانے کی تمنا کرنا بھی تو حماقت ہے۔ شاہ نواز نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں سمجھا نہیں سر۔ جہانگیر لاشاری بے حد خاموشی سے دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھتے رہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں شاہ نواز؟ ان کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن شاہ نواز کو لگا ان کی نگاہوں میں ملامت تھی۔ وہ آفس سے آ جانے کے بعد سے اسی سوال کا منتظر تھا، لیکن حدید اور اس کے والد کی موجودگی میں ماحول خاصا خوشگوار رہا تھا۔ جانتے ہو شاہ نواز، میں تم پر کتنا بھروسہ کرتا ہوں۔ تم جس چیز کے لیے نہ کہہ دیتے ہو ممکن ہی نہیں میں اسے ہاں سمجھوں یا ہلکے سے بھی شبے میں مبتلا ہوں۔ تم نے کہا میں حنان سے متعلق بے فکر ہو جاؤں اور میں ہو گیا۔ بات یہ نہیں کہ میں تمہیں مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں۔ خدشات جب پورے ہوتے ہیں تو دھچکا بھی لگتا ہے، مگر شاید اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان کسی نہ کسی طرح ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ اگر تم بھی مجھے ہلکا سا اشارہ دے دیتے تو میں اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہتا۔ میری یہ حالت اس لیے ہوئی کیونکہ یہ سب بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ تم آفس گئے تھے؟ اچانک انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں گیا تھا، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا تھا۔ تم نے اپنا کیبن دیکھا؟ شاہ نواز نے اس پر صرف اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ سب حنان نے کیا ہے، انہوں نے جیسے اطلاع دی تھی۔ جانتا ہوں۔ ہاں آفس گئے تھے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، کوئی ڈھکی چھپی بات تو رہی نہیں۔ بعض اوقات بھرم قائم رکھنا بھی کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں شاہ نواز؟ انہوں نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ حنان نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں خود بخود سرد مہری آ گئی تھی۔ پوچھا تھا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ تم اسے نہیں جانتے، وہ اپنی مرضی سے جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات واقعی بھرم قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ شاہ نواز نے ناگواری سے سوچا اور جہانگیر لاشاری کو ساری بات بتانے لگا تھا۔ حنان اگر مجھے گالی نہ دیتا تو میں اسے کبھی تھپڑ نہ مارتا۔ کتنے عرصے سے ہوں میں آپ کے ساتھ؟ اس عرصے میں اتنا تو آپ مجھے جان ہی گئے ہوں گے کہ اس قدر بے قابو انسان نہیں ہوں میں کہ معمولی بات پر اگریسو ہو جاؤں۔ میں نے آج تک اس کی ہر الٹی سیدھی بات کو اگنور کیا ہے، ہمیشہ اسے گنجائش دیتا آیا ہوں کیونکہ وہ آپ کا اور خالہ امی کا بیٹا ہے اور آپ لوگ میرے محسن۔ آئی ایم سوری ٹو سے سر، لیکن اب میں اس کی کسی بات کو اگنور نہیں کروں گا، کر بھی نہیں سکتا۔ وہ اس قابل ہے بھی نہیں کہ اسے اگنور کر دیا جائے۔ مسلسل اس کی سرکشی و ہٹ دھرمی کو نظر انداز کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ اپنے آگے کسی کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اسے اپنی عزت تو خیر کبھی بھی پیاری نہیں رہی، لیکن وہ سب کو گھسیٹنے لگا ہے اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، واضح اور بے لچک۔ واقعی کسی قسم کی گنجائش سے آری جہانگیر لاشاری کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ شاہ نواز غلط نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اتنی گنجائش بھی نہیں دیتا، اور اس لحاظ سے تو وہ خود بھی شاہ نواز کے شکر گزار ہی تھے، خواہ ان کے احترام میں صحیح، لیکن واقعی وہ حنان سے رعایت برت رہا تھا۔ کہاں کہاں شرمندہ کرواؤ گے حنان، انہوں نے دکھ سے سوچا۔ آئی ایم سوری سر، شاہ نواز ان کی مستقل خاموشی سے گھبرا کر بولا تھا۔ انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ ایک طرح سے جو کچھ بھی ہوا اس کی زیادہ ذمہ داری تو مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں حنان سے شرمندہ نہیں ہوں، وہ اسی سلوک کا مستحق تھا، لیکن میں آپ سے ضرور شرمندہ ہوں کیونکہ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ ذہنی پریشانی کا سامنا آپ ہی کو کرنا پڑا ہے۔ میں کبھی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا، ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اس کے معاملات سے دور رہوں، صرف ان معاملات میں انٹرسٹ لیتا ہوں جس میں آپ یا خالہ امی کہتی ہیں۔ اس روز بھی میرا مقصد اس کی ذاتیات میں دخل دینا نہیں تھا، میں صرف اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ کچھ انسانیت باقی ہے مجھ میں۔ کسی راہ چلتے کی مدد کر سکتا ہوں تو حنان سے تو پھر بھی آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی تعلق محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے ہمدردی میری غلطی تھی۔
ایسی غلطی جسے میں ساری زندگی بھلا نہیں سکوں گا۔ تم میرے سامنے شرمندہ مت ہو یار، میں تو خود شرمسار ہوں، معذرت کے الفاظ بھی نہیں مل رہے۔ جہانگیر لاشاری نے بے چارگی سے کہا۔ آپ کیوں ایکسکیوز کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا سر، اس طرح نہ کہا کریں، اسپیشلی حنان کے معاملے میں۔ میں آپ کو اپنے الفاظ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے، حنان جیسا شخص تو اپنی بہتری نہیں جانچ سکتا، اس سے کسی دوسرے کی بھلائی کی توقع رکھنا بذات خود ایک حماقت ہے۔ آپ آرام کریں سر، اور خود کو ہر طرح کی پریشانی سے آزاد رکھنے کی کوشش کریں۔ میں حنان کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ آپ کو ریلیف پہنچانے کے لیے مجھ سے جو ہو سکے گا وہ میں ضرور کروں گا، وہ مصمم لہجے میں کہتا لائٹ آف کرتا باہر نکل گیا تھا۔ آنیہ نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ والی سیٹ کی جانب دیکھا اور اس شخص پر نظر پڑتے ہی اس نے بے حد ہراساں ہو کر اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی کوشش میں وہ ناکام رہی تھی۔ ایک تو کھڑے ہونے کے لیے جگہ بے حد کم تھی، دوسرا آنیہ کے پرس کا ایک اسٹرپ اس کی گرفت میں تھا۔ بیٹھ جائیے آنیہ، میں آپ کو کھا نہیں جاؤں گا، اس نے بے حد آہستگی سے کہا تھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور اس کے انداز میں لاتعلقی تھی، جیسے غیر ارادی طور پر بیٹھ گیا ہو۔ آنیہ پہلے ہی بری طرح گھبرا چکی تھی، اس کے منہ سے اپنا نام سن کر رہے سہے حواس بھی ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ اسے بیٹھنا پڑا، اس کے بنا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اپنے پرس کو اس نے دونوں ہاتھوں سے دبوچ رکھا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی اس شخص نے پرس کا اسٹرپ چھوڑ دیا تھا اور جیب سے کوئی چیز نکال کر اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ اس وقت کنڈکٹر آ گیا تھا۔ آنیہ نے گھبراہٹ میں رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ اس شخص نے 2 ٹکٹیں لی تھی۔ یہ میرے ساتھ ہیں، اس شخص نے کنڈکٹر سے کہا تھا۔ آنیہ فوراً تردید کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت اس کی قوت فیصلہ اور قوت عمل جیسے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ آنیہ، اس نے آہستگی سے پکارا، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بہت بے ساختگی سے اس کے لبوں سے الفاظ نکلے تھے۔ وہ ہنس دیا۔ آپ یہ لے لیں، آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ میں یہ نہیں لے سکتی، اس نے اپنے لہجے کو مستحکم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا تھا، میں یہ انویلپ اسی سیٹ پر رکھ رہا ہوں، آپ کا دل کرے تو اٹھا لیجئے گا اور اگر دل نہ چاہے تو مت اٹھائیے گا، میں سمجھ لوں گا میرے جذبے میں کوئی کمی رہ گئی۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا ضرور تھا کہ آنیہ گردن موڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر گردن موڑنے میں ایک پل کی تاخیر ہو گئی تھی اور اسی تاخیر سے فائدہ اٹھاتا وہ لفافہ رکھ کر جا چکا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا یہ سیٹ خالی ہے؟ کوئی لڑکی اس سے پوچھ رہی تھی۔ آنیہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے لفافہ اٹھا لیا تھا اور الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کا وہ سادہ سا لفافہ کسی بھی تحریر سے عاری تھا، مگر اس سادہ سے لفافے کو کھولنے کی ہمت اس کے کپ کپاتے ہاتھ میں نہیں تھی۔ یہ ہمت ثنا کے ہاتھوں میں تھی اور لفافہ اسی نے کھولا تھا۔ لیٹر پیڈ اور لکھائی کو اچھی طرح سراہ لینے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ کیا کہہ کر مخاطب کروں؟ حسن کی دیوی، روپ نگر کی ملکہ، یا کوئی ساحرہ جس کی ایک جھلک نے مجھے سحر زدہ کر دیا ہے، یا پھر مطربہ جس کی اٹھتی گرتی پلکوں نے میرے اندر باہر محبت کے اتنے گیت چھیڑ دیے ہیں کہ کوئی اور آواز سنائی دیتی ہے نہ میں سننا چاہتا ہوں۔ چاند کو چاند کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ وہ خود سراپا حسن ہے، اسے استعاروں اور تشبیہات سے کیا غرض، لیکن دل ہمکتا رہتا ہے کہ کچھ اور بھی کہا جائے جو اس کے شایان شان ہو اور تشنگی بھی باقی نہ رہے۔ لیکن چاند کے لیے چاند سے بہتر اور کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ ویسے ہی آنیہ کو آنیہ کے سوا کیا کہوں؟ جس سے دل کے سبھی تعلق جڑ جائیں ان کا نام معلوم کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے۔ یوں بھی میں ٹہرا عام انسان، خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے نہ واقف، جملوں کی دلکش ترتیب سے نہ بلد، میں کیا جانوں حسن کے دربار میں سلام عقیدت کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، آپ کو دیکھا اور میری ذات سمیت ساری کائنات کہیں پس منظر میں کھو گئی۔ اس روز سے آنکھیں بند کرتا ہوں تو نیند آپ کے نام کا وظیفہ پڑھتی سنائی دیتی ہے، آنکھیں کھولتا ہوں تو بےتابی سے آپ ہی کو کھوجتی رہتی ہیں۔ میری آنکھیں آج سے قبل اتنی بے قرار تو کبھی نہ تھیں۔ یہ کیا کر ڈالا آپ نے میرے ساتھ؟ ایک انسان کو دنیا سے بیگانہ کر کے اپنا غلام بنا ڈالا۔ جو شخص روپیہ پیسہ کمانے کے سوا کچھ سوچتا نہ تھا، وہ اب اپنی سوچوں سے آپ کو نکال پائے تو کچھ اور سوچے۔ کیسی بے بسی ہے! یہ چند سطریں میری بے قراریاں اور بےتابیاں آپ پر کیا واضح کریں گی۔ اپنا فون نمبر لکھ رہا ہوں، خدا را مجھ سے ایک بار رابطہ ضرور کیجیے گا۔ آپ کو آپ سے چھیننا نہیں چاہتا کہ محبت کی طبیعت میں حرص نہیں، بس اپنا آپ کو دان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے بعد دن رات آپ کے فون کا منتظر رہوں گا، مجھے مایوس مت کیجیے گا، وگرنہ یہ انتظار موت بن کر ان آنکھوں میں ٹھہر جائے گا۔
مجھے ہاتھوں کی لکیروں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی، مگر اب اکثر انہیں کھوجتا رہتا ہوں۔ کاش ملن کی لکیر جلد ہی مل جائے، اور اگر نہ مل سکی تو موت کی لکیر تو مل ہی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، آپ میری مقروض ہیں، میری نیندوں کا قرض آپ پر واجب الادا ہے، آپ کو چکانا ہی پڑے گا۔ بے بس و منتظر، سید مظہر بخاری۔ ثنا خاموش ہو گئی تھی۔ خط پڑھ کر سنا دینے کے بعد ثنا اور اسے سن لینے کے بعد آنیہ دم بخود بیٹھی تھیں۔ ان دونوں کے مابین حائل خاموشی بہت معنی خیز تھی۔ بالآخر اس خاموشی کو ثنا نے ہی توڑا تھا۔ بہت مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں آنیہ، اس شخص سے رابطہ مت کرنا۔ یہ جادوگر نہیں ہے، لیکن لفظوں کے ذریعے سحر پھونکنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔ یہی دیکھ لو، لکھا تمہارے لیے ہے، ٹرانس میں آ گئی ہوں۔ جس کے خط میں اتنا اثر ہے، وہ جب دو بدو بات کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ واقعی ٹرانس کی سی کیفیت میں بول رہی تھی۔ آنیہ کیا کہتی، اس کے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے۔ البتہ ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی کوئی اس کے لیے مر بھی سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے یہ خط کسی اور سے لکھوایا ہو۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ بات نہیں مان رہا کہ وہ شکل سے ہی چغد لگنے والا شخص اتنا شاندار اور پر اثر خط لکھ سکتا ہے۔ ثنا نے کہا تھا۔ خیر، چغد تو نہیں لگتا، آنکھوں سے تو بہت ذہین لگتا ہے، آنیہ نے بے ساختہ کہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اس کے لفظوں میں جادو ہے۔ طرفداریاں بھی شروع ہو گئیں اور چند لمحوں کی ملاقات میں تم نے اس کی آنکھیں اور آنکھوں میں موجود ذہانت بھی بھانپ لی۔ ارے واہ، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو اسے فون کرتے ہیں، ثنا نے اچانک کہا تھا اور ریلنگ پر یہاں وہاں کچھ ٹٹولنے لگی تھی۔ لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی اس سے رابطہ نہ کروں۔ آنیہ حیران تھی۔ ہاں کہا تو تھا، لیکن مجھے ابھی خیال آیا دیکھنا تو چاہیے، آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ ذرا خط کھولو، نمبر دیکھ لوں۔ ثنا موبائل لیے بیٹھی تھی۔ یہ وہ دن تھے جب موبائل فون کی سہولت بہت کم لوگ استعمال کرتے تھے، اور آنیہ جیسے لوگوں کے لیے یہ ایک فینٹیسی میں شمار ہوتا تھا۔ رہنے دو ثنا، کیا ضرورت ہے بھلا؟ آنیہ نے خود بھی اپنے لہجے کی کمزوری کو خوب اچھی طرح سے محسوس کیا تھا۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بہت ضرورت ہے۔ جب کوئی دعویٰ کرے تو اسے پرکھنا ضرور چاہیے۔ یہ محترم بڑے فخر سے مرنے کی بات کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کتنے پانی میں ہے۔ ثنا نمبر ملا کر فون ریسیو کیے جانے کی منتظر تھی۔ منتظر وہ تھی، دل آنیہ کا غیر معمولی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ہیلو، ثنا چہکی۔ کیا آپ سید مظہر بخاری بات کر رہے ہیں؟ آنیہ دل و جان سے ہمہ گوش ہو گئی تھی۔ میں آنیہ بات کر رہی ہوں، ثنا نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ آنیہ کے ہاتھ پیر سنسنانے لگے۔ اشارے سے منع بھی کیا تھا، مگر ارے یقین نہ کرنے کی وجہ؟ آواز تو پہچان نہیں پا رہے اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، بھلا میں کیوں غلط بیانی کروں گی؟ شکل سے معصوم لگتی ہوں تو کیا آواز سے پھولن دیوی لگ رہی ہوں؟ باتیں تو خیر آپ خوب بنا لیتے ہیں۔ چلیے، آپ نے یہ امتحان تو پاس کر لیا، صحیح پہچانا میں آنیہ نہیں ہوں، اس کی سہیلی ہوں، ثنا۔ ارے واہ، آپ صرف شکل دیکھ کر ہی آنیہ کے مزاج آشنا ہو گئے ہیں۔ میں تو متاثر ہو گئی۔ ظاہر ہے مجھے متاثر کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی ہاں، بالکل میرے سامنے بیٹھی ہے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ میں کیوں درمیان میں آؤں گی؟ وہ خود ہی بات نہیں کرنا چاہتی، اشاروں سے منع کر رہی ہے۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں جان کر کیا کروں گی آپ کتنے سچے ہیں؟ آنیہ کو ہی بتائیے گا۔ نہیں نہیں، ویسے بات تو آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی خوب رہی۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے موبائل کان سے الگ کیا ہی تھا کہ آنیہ نے تکیہ اسے کھینچ مارا۔ بدتمیز، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی میں سامنے بیٹھی ہوں اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں؟ جھوٹ تھوڑا ہی بول رہی تھی۔ پھر بھی تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کیا سوچتا ہوگا؟ کتنی فکر ہے تمہیں اس کی سوچ کی؟ ثنا ہنسی۔ بے فکر ہو جاؤ، میں گارنٹی دیتی ہوں پکا اور سچا عاشق ہے۔ تمہیں بہت پہچان ہے نا پکے سچے عاشقوں کی، آنیہ بگڑ کر بولی۔ اور اتنی سی بات کر کے تم نے اندازہ بھی لگا لیا؟ ارے میری جان، تم ابھی میری صلاحیتوں سے واقف نہیں ہو۔ میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن سکتی ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ مجھ پر بھروسہ کرو، اس خط میں اس نے جو بھی لکھا ہے سچ ہے۔ بہت زیادہ دلی وابستگی میں ہی انسان ٹھیک ٹھیک اندازے لگا پاتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، اس نے وین میں تم سے کتنی مختصر گفتگو کی، لیکن میری آواز سنتے ہی پہچان گیا کہ میں آنیہ نہیں ہوں۔ تم ایک بار اس سے بات کر لو گی تو خود ہی اندازہ لگا لو گی کہ وہ کتنا سچا ہے اور میں کتنا درست کہہ رہی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ کال بیک کرے گا، کہہ رہا تھا کچھ غیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں، انہیں سی آف کر کے بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اطمینان سے بات کرنا، میں گھر جا رہی ہوں۔ بیٹھی رہو چپ چاپ، ثنا نے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرے گا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں، میں کیسے بات کروں گی؟ وہ بری طرح گھبرا گئی۔
کل اتنا لمبا چوڑا لیکچر دیا تھا مگر تمہاری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ثنا نے سر پیٹ لیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں جسٹ فار انجوائمنٹ ہوتی ہیں، تم اس شخص کو اسی کیٹیگری کا سمجھو۔ لیکن ثنا، کوئی لیکن ویکن نہیں، بس تم اس سے بات کرو گی۔ میں کون سا تمہیں سیریس ہونے کے لیے کہہ رہی ہوں، احمق لڑکی۔ پھر جب تک اس کی کال آ نہیں گئی ثنا اس کی برین واشنگ کرتی رہی۔ موبائل کی ہلکی سی بیپ بجتے ہی وہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں، بیٹھ جاؤ۔ ثنا نے ڈپٹا اور موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں بات نہیں کر پاؤں گی ثنا، اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ بات تو تمہارے اچھے بھی کریں گے۔ ثنا نے زبردستی موبائل اس کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو، بے حد پھنسی پھنسی آواز حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی تھی مگر کسی کی موجودگی کا یقین قائم تھا۔ ہیلو، اب کی بار اس نے پہلے سے بھی زیادہ مشکل سے کہا تھا۔ دوسری جانب اب بھی کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ کیا ہوا؟ ثنا نے پوچھا۔ کوئی بول ہی نہیں رہا۔ فون بند کر دوں؟ اس نے پوچھا۔ ثنا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کان سے لگا لیا تھا۔ آپ خاموش رہ کر میری سہیلی کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ کمال ہے، آپ ہنس رہے ہیں۔ کس خوشی میں؟ ثنا خفگی سے لتاڑ رہی تھی۔ پھر اس نے موبائل آنیا کی جانب بڑھا دیا۔ آنیا ششو پنج کا شکار تھی مگر اس نے موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ اپنی خوش بختی پر یقین کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ میری خاموشی کو آپ اسی معنی میں لے سکتی ہیں۔ آنیا تو دنگ ہی رہ گئی۔ اتنا خوبصورت لہجہ، اتنی دلکش آواز۔ کیا یہ وہی عام سی شکل والا شخص ہے جسے وہ اب تک اپنی راہ میں پلکیں بچھائے دیکھتی رہی ہے؟ کچھ کہیں گی نہیں؟ کچھ تو کہیے، مجھے اپنی خوش بختی کا گمان گزرا ہے۔ یقین دلا دیں یہ خواب نہیں ہے۔ آپ نے سچ مچ میرے جذبوں کی پذیرائی کی ہے، مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ میں کیا کہوں؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ وہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی اس کے لہجے و آواز جیسی ہی خوبصورت تھی۔ صرف اتنا ہی کہ آپ میری محبت پر یقین رکھتی ہیں، اور اگر یقین نہیں رکھتی تو میں بتاؤں میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں بسنے والے ہر اس شخص سے زیادہ جس نے آج تک محبت کی ہے، عشق کی حدوں کو چھوتی ہوئی محبت۔ یہ الفاظ جادو اثر تھے اور کسی انی کی طرح آنیا کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ بوکھلا سی گئی۔ یہ کیسی دیوانگی ہے بھلا؟ محبت تو وقت اور تعلق چاہتی ہے، پھر یہ کیسی محبت ہے؟ آپ، اس نے بے ساختہ ٹوک دیا، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ یہ گویا حد بندی کی تاکید تھی۔ جانتا ہوں ابھی ہم اس خوش بختی کے حقدار نہیں ٹھہرے۔ اس کے گمبھیر لہجے میں زخمی سا تبسم تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ اس پر یقین رکھتی ہیں۔ فی الحال زندگی کے تسلسل کے لیے اتنا کافی ہے۔ کوئی کہے مظہر آنیا سے محبت کرنا چھوڑ دو، یعنی مظہر سانس لینا ہی چھوڑ دے۔ آنیا نے گھبرا کر موبائل آف کر دیا۔ کیا ہوا؟ ثنا جو کان لگا کر سن رہی تھی حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، آنیا نے بے چارگی سے کہا تھا۔ ثنا نے اس کا خوب مذاق اڑایا تھا مگر آنیا نے برا منایا نہ اسے روکا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ ایک طویل مدت سے وہ رات 10 بجے تک سونے کی عادی رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 10 کے قریب بھی نہ پہنچ پاتی تھیں اور وہ ساری دنیا جائے بھاڑ میں کہہ کر سر تک لحاف تان لیتی تھی۔ لیکن اس رات آنیا الیاس چودھری 11 بجے تک جاگتی رہی تھی اور یہ پورا گھنٹہ اس نے سید مظہر نامی شخص کو سوچتے گزار دیا تھا، جس کا ایک جملہ بار بار ذہن میں گونجنے لگا تھا۔ کوئی کہے مظہر آنیا سے محبت کرنا چھوڑ دو، یعنی مظہر سانس لینا ہی چھوڑ دے۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تم لوگوں کے در پر پڑی ہوں، اس لیے سب کو لگتا ہے میں بکواس کر رہی ہوں۔ دادی کا غصے سے برا حال تھا۔ مومنہ نے بے ساختہ انگلیاں کانوں میں ٹھونستے ہوئے ناگواری سے دادی کو دیکھا تھا۔ دادی صرف جسمانی طور پر کمزور دکھائی دیتی تھیں، بولتی تھیں تو لگتا تھا 4 لوگوں کی آوازیں ایک حلق سے نکل رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اگلے 4 ہی گھروں تک ان کی آواز پہنچتی تھی۔ امی کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ایسا کوئی اختلافی پہلو آئے ہی نہ کہ دادی کی آواز بلند ہو، مگر آج کا مارکا زوردار تھا۔ میں جب سے آئی تھی یہی دیکھ رہی تھی، دادی اونچا بول رہی ہیں مگر ان کی ساری دہائیوں کا مطلب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ اپنی طرف سے سب کچھ کیوں فرض کرتی جا رہی ہیں اماں؟ اسما کی برداشت بھی شاید جواب دے گئی تھی۔ ہاں اب پاگل بھی کہہ دو، لیکن ایک بات بتاؤں بہو، اگر تم نے میری بات پر کان نہ دھرے تو پچھتاؤ گی، انہوں نے خبردار کیا۔ پچھتائیں میرے دشمن، اسما تل ملا کر بولی۔ بد دعائیں تو مت دیں اماں۔ میں پوچھتی ہوں، جب میں نے منع کیا تھا کہ ہماری منی اس گلبانوں سے نہیں ملے گی تو کیوں چھوڑا اس کے گھر؟ اس کی تو ماں بھی جادو ٹونے کرنے والی تھی، اگر میری پوتی کو کچھ ہوا تو میں نپٹ لوں گی اس بدذات سے۔ جب نپٹنے کا ارادہ ہے تو کیوں اس بیچاری کو کوسنے میں لگی ہوئی ہیں؟ اس کی ماں جادو ٹونے کرتی تھی، اسے مرے مدت گزر گئی۔ بالفرض گلبانوں ایسا کچھ کرتی ہے تو بھی فکر نہیں۔ صبح سویرے اور رات ڈھلے چاروں کل پڑھ کر اپنے بچوں کے گرد حصار لگاتی ہوں، باقی جو اللہ کو منظور۔ لو، یہ خوب کہی، ساری ذمہ داری اللہ کو سونپ کر خود آرام سے بیٹھ جاؤ۔
انسان کو خود بھی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ بتائیے پھر کیا کروں؟ اسما عاجز آ کر بولی۔ پہلے بھی کئی بار بتا چکی ہوں کہ اس لڑکی کی صحبت ٹھیک نہیں۔ جو عمر اپنی منی کی ہے اس میں لڑکیاں جلدی اثر لیتی ہیں، یہ نہ ہو وہ بذات اسے بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ دے۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے اماں، ہماری منی معصوم ضرور ہے، کم عقل نہیں کہ کوئی بھی انگلی پکڑ کر غلط رستے پر ڈال دے اور یہ چل پڑے۔ ایک تو ہوئی یہ بات، دوسری بات یہ کہ کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے آپ سوچ سمجھ کر بات کریں گل بانو کے بارے میں۔ میں کیوں لگاؤں گی تہمت؟ یہ تو سامنے کی بات ہے، پورا گگیرا جانتا ہے اس کے کرتوت، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو تم اور تمہارے میاں ہی ہے۔ سامنے کی بات ہوتی تو خود بخود نظر آ جاتی، اور اگر پورا گگیرا جانتا ہے تو کوئی اور اس پر انگلی کیوں نہیں اٹھاتا؟ میں نے تو جب بھی سنی آپ ہی کے منہ سے سنی اس کی برائی۔ وہ بیچاری تو شکل سے ہی معصوم اور سادہ لگتی ہے، شکل سے سادہ و معصوم لگتی ہے، گناہوں کی پوری ہے خیر سے۔ توبہ ہے اماں، آپ نے تو پورا محاذ ہی کھول رکھا ہے اس کے خلاف، اور اس کی مجھے ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے، وہ ہے میرے سسر مرحوم۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کا ذکر یہاں کہاں سے آ گیا؟ پہلے آپ جب بھی گل بانو کے متعلق کچھ کہتی تھی میں اسے سن کر خود سوچ میں پڑ جاتی تھی۔ اصل میں تو اس لڑکی کے مہذب اتوار مجھے آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرنے دیتے تھے۔ ایک بات بتائیں اماں، آپ نے ہمیشہ گل بانو اور اس کی ماں کی برائی کی ہے، ان کے کردار کے بارے میں بات کی ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ گل بانو کی ماں پر ابا جی مرحوم عاشق تھے؟ مومنہ پانی پی رہی تھی، سنتے ہی بری طرح اچھو لگ گیا، دوسری طرف دادی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بیڑا غرق ہو، یہ کس نے کہا تم سے؟ ان کی آواز میں غیظ و غضب تھا، اس کے باوجود مومنہ کو جھیپا ہوا تاثر صاف محسوس ہوا تھا۔ اس بات کو رہنے دے، کس نے کہا؟ یہ بتائیں صحیح کہا ہے یا نہیں؟ ویسے میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پیچھے جو آم کا باغ ہے وہیں پر دونوں کی ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھیں، اور ایک دفعہ تو آپ نے عین وقت پر چھاپا بھی مار دیا تھا۔ اسما کو آج خوب ہی حساب چکانے کا موقع ملا تھا، مزے سے بول رہی تھی۔ دادی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ نیری بکواس ہے یہ، وہ بھڑک کر بولی، لیکن انہوں نے نظریں چرائی تھیں، وہ بہت کچھ سمجھا گئی تھیں۔ جس نے بھی یہ کہا ہے اس سے کہو پہلے اپنے گریبان میں جھانکے، میرے مرحوم شوہر پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں، اور تم بہو زمین کھود کر مردے نہ نکالو، اپنی بیٹی سنبھالو۔ سنبھلی ہوئی ہے، آپ بے فکر رہیں، اسما نے بے نیازی سے کہا۔ دفعہ دور نہیں تو نہ سہی، دادی کا غصہ آخری حدود چھو رہا تھا۔ تم ماں ہو، جب تمہیں ہی پرواہ نہیں تو میں کاہے کو اپنا خون جلاتی پھروں؟ اور اسی شام اپنا سامان باندھ کر تیار ہو گئی۔ میں کچھ دن اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاں رہوں گی، فاروق مجھے پتوں کی والی بس میں بٹھا دو۔ یہ آپ کو اچانک جانے کا خیال کیسے آ گیا؟ فاروق نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں اچانک ہی خیال آیا ہے، اور اچھا ہی خیال ہے، تمہاری بیوی کو تو بہت پسند آئے گا، انہوں نے سرد مہری سے کہا تھا۔ کیوں، اسما نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ کہا تو کچھ نہیں، مگر اسے لگتا ہے میں گھر کے معاملات میں دخل دیتی ہوں۔ بات کو غلط رنگ مت دے اماں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد ایک زبردست مار کا ہوا تھا۔ فاروق اماں کو روکتے رہے تھے مگر وہ بضد تھیں کہ انہیں جانے دیا جائے۔ پھر دادی تو چلی گئی، لیکن گھر کی فضا کشیدہ ہو گئی تھی۔ ابو امی سے خفا تھے شاید۔ مومنہ نے اگلے 2 دن تک ان دونوں کو آپس میں پہلے کی طرح بات کرتے نہیں دیکھا تھا، اور اس صورتحال سے وہ خود خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی اگلے روز ابو کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابو آپ دادی کو واپس لے آئے؟ ابو نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر جھکا کر کھانا کھانے لگے۔ وہ ناراض ہو کر گئی ہیں، اتنی آسانی سے نہیں آئیں گی۔ پھر تھوڑا عرصہ انہیں وہیں رہنے دے، غصہ اتر جائے گا تو آ جائیں گی۔ امی بھی آ کر قریب بیٹھ گئی تھیں، لیکن ابو کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کا مطلب اماں صحیح کہہ رہی تھی، تمہیں واقعی ان کا یہاں رہنا پسند نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نواب شاہ سے گگیرا ہم آئے ہی اس لیے تھے کیونکہ اماں یہاں اکیلی رہتی ہیں۔ آپ تو آنے کے لیے راضی نہ تھے، میں نے ہی آپ کو راضی کیا تھا۔ اماں نے گہری سانس بھر کر پرسکون لہجے میں رسانیت سے کہا تھا۔ دیکھیں جی، بات صرف یہ ہے کہ اس بار اماں ناحق ضد لگا کر بیٹھ گئی ہیں، ضد بھی ایسی جس کا سر ہے نہ پیر۔ جب میں نے بات ماننے سے انکار کیا تو خفا ہو کر چل دیں۔ کل سے شور کر رکھا تھا کہ منی کو گل بانو کے ہاں کیوں چھوڑا، صبح پھر وہی تماشا۔ میں نے اعتراض کیا تو بس۔ اماں یہاں بہت عرصے سے رہ رہی ہیں، پھر ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے، انسانوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ نہیں چاہتی کہ منی گل بانو سے رابطہ رکھے تو ان کی بات ماننی چاہیے۔ کیا آپ نے اس لڑکی میں کوئی برائی دیکھی ہے؟ اماں تو یوں ہی پرخاش لیے بیٹھی ہیں، بلکہ گل بانو سے رابطہ رکھنا ہمارے لیے ہی مفید ہے۔ ماشاءاللہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، منی کو آگے بھی ٹیوشن پڑھاتی رہے گی، ورنہ یہاں کون ہے جس کی مدد لے گی؟ آپ میٹرک پاس اور میں نے مڈل بھی کیسے پاس کیا میں ہی جانتی ہوں۔ گو کے خاندان کی اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، انہیں اتنی فرصت کہاں کہ منی کو پڑھائیں۔ گل بانو خیر سے ڈبل ایم اے بی ایڈ ہے اور پھر مفت میں پڑھانے پر راضی۔
خیر اب ایسی نوبت بھی نہیں آ گئی کہ میں اپنی بچی کو تعلیم بھی نہ دلوا سکوں۔ میں نے ایسا کب کہا، لیکن اگر یہ روپے بچ جاتے ہیں تو فائدہ ہی ہے۔ جو رقم اس کی فیس کی مد میں خرچ کرنا ہے وہ مجھے دیا کیجیے گا، میں منی کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑتی رہوں گی۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اماں کی ناراضی۔ چھوڑیں جی، بھلا کوئی ماں بھی اولاد سے مستقل ناراض رہ سکتی ہے؟ اسما نے میاں کو تو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا، البتہ منی کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ لیکن امی، چھوڑو اس لیکن ویکن کو، میں تمہاری دادی کا مسئلہ خوب اچھی طرح سے جان گئی ہوں۔ اصل میں تو انہیں مجھ سے پرخاش ہے، جس طرف جھکاؤ دیکھتی ہیں مخالفت شروع کر دیتی ہیں۔ بس اب تم آرام سے پیپروں پر دھیان دو، اس کے بعد اگلی کلاس کا کورس منگوا لینا اور گل بانوں سے پڑھتی رہنا۔ منی ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی، گو کہ اسے آخری بات سے خوشی ہوئی تھی کہ اب بلا روک ٹوک گل بانوں سے مل لیا کرے گی، لیکن اس خوشی کے ساتھ ہی دادی کی ناراضی کی پھانس بھی اٹکی ہوئی تھی جو اسے مطمئن ہونے نہ دیتی تھی۔ آنیہ اگلے 2 روز تک انسٹیٹیوٹ نہیں جا سکی تھی، گو کہ اس میں اس کی کسی شعوری کوشش کا عمل دخل نہیں تھا۔ شاید ایک روز بارش کی وجہ سے اسے چھٹی کرنا پڑی تھی، اور اگلے روز کرشن نگر کی ان کی چھوٹی چھوٹی اور اونچی نیچی گلیوں میں گٹروں کا اتنا غلیظ پانی جمع ہو گیا تھا کہ وہ نہیں جا پائی تھی۔ تیسرے روز صبح 11:30 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس وقت تک گھر کے سبھی افراد رخصت ہو چکے تھے اور وہ عام طور سے ڈائجسٹ پڑھ کر یا ٹی وی دیکھ کر وقت گزارا کرتی تھی۔ اس روز اس کا انسٹیٹیوٹ جانے کا ارادہ نہیں تھا، اور شاید اسی لیے اس کا موڈ بھی قدرے خوشگوار تھا۔ وہ فرنیچر کی ڈسٹنگ کر رہی تھی، جھاڑن کندھے پر ڈال کر تیسری یا چوتھی بیل پر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ دوسری جانب سے سنائی دیتی آواز جیسے اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ سارے الفاظ جیسے بھگ سے اڑ گئے تھے۔ آپ 2 دن سے کیوں نہیں آ رہی؟ بے حد اپنائیت بھرا استحقاق تھا جو اس کے دل کو اچھا لگا تھا۔ آپ جانتی ہیں آنیہ، یہ 2 دن نہیں 2 صدیاں تھیں۔ آپ کو اندازہ ہے یہ 2 صدیاں میں نے کیسے گزاری ہیں؟ جیسے روشنی کا شعور رکھنے والی آنکھیں اچانک بینائی سے محروم ہو جائیں۔ کسی کو تاریکیوں میں دھکیل کر آپ پرسکون کیسے رہ سکتی ہیں آنیہ؟ میں آپ کو اتنا ظالم نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی، بے قراری تھی، شکوہ تھا، خفگی تھی۔ اتنے رنگ تھے اس کے لفظوں میں کہ آنیہ کا بے رنگ وجود دھنک رنگوں میں ڈھل گیا۔ وہ مسحور سی ہو گئی۔ اس کے الفاظ سے جھلکتے رنگوں کے مقابلے میں خود آنیہ کے الفاظ تو کسی قابل تھے ہی نہیں۔ آپ کو یہ نمبر کہاں سے ملا؟ وہ اتنا ہی بول پائی، اس کے الفاظ تو کسی قابل نہیں تھے۔ صرف نمبر کا نہ پوچھیں، میں تو آپ کے گھر کا ایڈریس بھی بتا سکتا ہوں، آپ کے بہن بھائیوں کی تعداد بتا سکتا ہوں، آپ کا اکلوتا بھائی کس ادارے میں ملازمت کرتا ہے، آپ کی بہنیں کس کالج اور اسکول میں پڑھتی ہیں یہ بھی جانتا ہوں، آپ کی مدر۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ آنیہ تو حقیقتاً دنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ اس کی ناسمجھی پر ہولے سے ہنس دیا۔ ایسی باتیں پتہ نہیں چلتی، ان کا پتہ لگانا پڑتا ہے۔ کیوں، کیسے جیسے سوالوں کو چھوڑ دیں۔ جس نے نام جان لیا اس کے لیے باقی سب پتہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ آپ کو ثنا نے بتایا ہوگا، ہے نا؟ وہ اسی نقطے پر اٹکی تھی۔ وہ کیوں بتائے گی؟ اس نے الٹا سوال پوچھ لیا۔ وہ لڑکی اپنی باتوں سے جتنی چالاک اور مفاد پرست لگتی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ ذاتی فائدے کے بغیر بولتی بھی ہوگی۔ ویسے مجھے حیرت ہے، آپ جیسی انوسینٹ لڑکی کی دوستی اس کے ساتھ کیسے ہو گئی؟ آپ میری فرینڈ کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ اسے برا لگا۔ مجھے افسوس ہے اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو، لیکن یہ میرے ذاتی خیالات ہیں۔ میں نے جو محسوس کیا کہہ دیا، کیونکہ آپ کے لیے میں وہی چاہتا ہوں جو بہترین ہو، اور ثنا مجھے اس قابل نہیں لگی کہ آپ جیسی لڑکی اس سے دوستی رکھے۔ مجھ جیسی لڑکی؟ اس کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ یعنی میں کیسی لڑکی ہوں؟ یہ اچھا سوال ہے۔ اس کا لہجہ مبہم تھا۔ میں بتاؤں آپ کیسی ہیں؟ بہت معصوم و سادہ دل، کسی نوزائیدہ پرندے کی طرح معصوم اور پاکیزہ، جس کے دل کی خوبصورتی چہرے پر جھلکتی ہے، اور جب وہ اپنی پلکیں اٹھاتی ہے تو دل چاہتا ہے اسے کہیں چھپاؤں جہاں اسے زمانے کی گرد نہ چھو سکے۔ آپ اس دنیا کی تو نہیں لگتی آنیہ۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ پرستان کی ملکہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ میں تو ابھی تک اسی کیفیت کے حصار میں ہوں آنیہ۔ مجھے اس خواب کی کیفیت سے نکال دیں۔ مجھے یقین دلا دیں یہ جو کچھ بھی ہے خواب نہیں ہے۔ میں حقیقت میں، جی ہاں، آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ نیند سے بیدار ہو کر خواب کے کھو جانے کا خوف مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آنیہ تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ ایسی لگاوٹ آج تک کہاں نصیب ہوئی تھی؟ پانی کا ایک جگ اپنے اوپر انڈیل لے، اگر جاگ گئے تو سمجھ لیجیے گا خواب ہے۔ وہ شوخی سے بولی تھی۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار اس کے لہجے میں کھنک سی گونجی تھی۔ اور اگر یہ سچ مچ خواب ہوا تو؟ وہ تڑپ کر بولا۔ پھر تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ آنیہ ہنس دی تھی۔ میری بے بسی پر ہنس رہی ہیں؟ وہ افسردگی سے بولا۔
نہیں، اس نے فوراً تردید کی۔ پھر وہ الجھی۔ میں کیا جانوں؟ آپ ظالم بھی ہیں، اس نے پھر کہا۔ ایسا کون سا ظلم کیا ہے میں نے آپ پر؟ ظالم جان لے تو ظلم کرنا ترک نہ کر دے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری تھی جو بے بسی کی غماز تھی۔ میری بے بسی پر ہنستی ہیں اور یہ بھی نہیں بتاتی مداوع کیسے ہوگا، یا یوں کہہ لے علاج کیسے ہوگا۔ جو زخم دینا جانتے ہوں انہیں مرہم بھی لگانا چاہیے۔ میرا مشورہ مانے، کسی اچھے فزیشین سے رابطہ کریں، انشاءاللہ جلدی افاقہ ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی جھجک دور ہو گئی تھی، شاید کچھ اس لیے بھی پورا اعتماد ہو گئی تھی کہ کوئی موجود نہیں تھا۔ بہت اچھے فزیشین سے بات کر رہا ہوں، ترت جواب آیا۔ اسے چند لمحے لگے تھے بات کی گہرائی تک جانے میں، جیسے ہی سمجھی بے ساختہ ہنس دی۔ باتیں خوب بنا لیتے ہیں آپ، اتنے گٹس ہیں تو نہیں، غالباً آپ کی محبت کا اثر ہے۔ وہ جو شاعر کہتا ہے، میرا صاف سادہ مزاج تھا، مجھے حسن و عشق کی کیا خبر، تیرے ایک تبسم ناز نے میرا سارا ذوق بدل دیا۔ جی ہاں، اتنے ہی تو سیدھے ہیں آپ، تنزیہ بولی۔ بہت، وہ ہنس دیا۔ بالکل جلیبی کی طرح۔ جلیبی مٹھی میں سما سکتی ہے؟ عجیب سوال تھا۔ مطلب؟ وہ الجھی۔ مجھے تو آپ نے مٹھی میں ہی قید کر رکھا ہے۔ معصومیت کی انتہا ہو گئی، آنیا سلگ اٹھی۔ شفاف ندی کی طرح خیالات بہنے لگے تھے، ایک دم سے رکاوٹ آ گئی۔ عجیب آدمی ہیں آپ، پہلے محبت کا اظہار کرتے ہیں پھر الزام لگاتے ہیں۔ وہ جرح پر اتر آئی تھی۔ یعنی محبت پر آپ یقین کر چکی ہیں اور اب الزام بھی؟ شریر و متبسم لہجہ تھا۔ ہاں، آپ کو خود مٹھی میں قید ہونے کا شوق تھا۔ اس نے جھنجھلا کر ریسیور پٹخ دیا تھا۔ بدتمیز، جاہل آدمی، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ وہ صوفے پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ایک بات تو ہے، یہ جو بھی کہتا ہے وہ واقعی دل کو چھوتا ہے۔ کتنی سچائی ہے اس کی باتوں میں، لہجے میں۔ وہ سوچتی رہی، الجھتی رہی۔ الجھنیں بعض اوقات نئے سوالوں کو جنم دیتی ہیں۔ ان نئے سوالوں کے جوابات دینے کی جستجو ایسے دروازوں پر لا کھڑا کرتی ہے جنہیں کھولے بنا چارہ نہیں ہوتا۔ آنیا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور اس رات اس نے 1 کی بجائے 2 گھنٹے تک مظہر کو سوچا تھا۔ اس کی باتیں لفظ بلفظ اس کے حافظے میں محفوظ تھیں۔ وہ ہر بار انہیں پہلے جملے سے سوچنا شروع کرتی اور ہر جملے سے نئے نئے مطالب اخذ کرتی تھی۔ اگلے روز 11 بجے سے ہی اس کے کان فون کی جانب لگ گئے تھے۔ اسے امید تھی وہ آج بھی فون کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ آنیا جتنی شدت سے منتظر تھی، اس شدت کا ادراک ہوتے ہی بری طرح جھنجھلائی تھی اور اسی پر برس پڑی تھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ کو چاہتا ہوں، اس نے فوراً کہا۔ آنیا چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی تھی۔ لیکن میں نہیں چاہتی، اس کا جملہ غیر متوازن اور بوتا تھا۔ یہ میری بدقسمتی ہے، وہ مایوسی سے بولا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ خود سے ہی ڈر گئی تھی۔ محبت نہیں کر سکتی تو رحم ہی کریں، مجھ سے دوستی کریں گی؟ نہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اتنا فوراً نہیں کہہ دیتے، سوچ سمجھ لیں پھر جواب دیجیے گا۔ میں کل اسی وقت دوبارہ فون کروں گا۔ فون بند ہو گیا تھا۔ ہاں، بڑا آیا دوبارہ فون کرنے والا۔ میں اٹینڈ ہی نہیں کروں گی، اس نے پکا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد فون ملا کر ثنا سے مشورہ مانگا۔ بدھو، کیا ضرورت ہے اسے مایوس کرنے کی یار، موٹی آسامی ہے، پھر تم پر دل و جان سے عاشق۔ فون پر بات کرنے کے لیے ہی تو کہتا ہے، کر لیا کرنا، اور تھوڑا عرصہ اس دوستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عشق کرنا۔ شادی سے پہلے ان چھوٹے موٹے افیئرز کا اپنا ہی چارم ہوتا ہے۔ مظہر ٹھیک کہتا ہے، یہ ثنا تو بہت ہی چالاک ہے، کیسا مشورہ دے رہی ہے۔ اس نے سوچا، لیکن مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ لیکن اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن، اور پھر اس سے بھی اگلے دن فون کی بیل خاموش رہی تھی۔ مظہر کی آواز جیسے صدیاں بیت گئی تھیں سنے ہوئے۔ تبدیلی کا آغاز ایک نقطے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ جب اس تبدیلی کا ادراک ہوتا ہے تو نقطہ نقطہ نہیں رہتا، وہ پوری ایک لکیر بن چکا ہوتا ہے، اور پھر لکیر پیٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ مظہر کا فون نہ آنے پر وہ جس قسم کی کیفیت کا شکار ہوتی تھی وہ اسے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ جھنجھلا رہی تھی، وہ بے چین تھی، طرح طرح کے خدشات اسے ہلا رہے تھے۔ وہ انسٹیٹیوٹ جاتی تو اس کی نظریں مظہر کو تلاش کرتی رہتی تھی، مگر وہ منظر سے بھی غائب ہو چکا تھا۔ لیکن جب آنیا مکمل طور پر مایوس ہونے لگی تو اس کا فون آ گیا۔ آپ نے اب کیوں فون کیا ہے؟ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آنیا کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ اصل میں کچھ بزی تھا، اس نے کہنا چاہا، اور میں اتنی فارغ نہیں ہوتی کہ الٹے سیدھے فون ریسیو کرتی پھروں۔ اس نے ریسیور پٹخ دیا، پھر پچھتائی کہ کیوں نہ اس کی بات سنی۔ تبھی دوبارہ فون بجنے لگا تھا۔ جانتی ہیں آج میں نے کیا جانا؟ اس کے لہجے کی کھنک ہی نرالی تھی۔ یہی کہ محبت کے اس کھیل میں اب میں تنہا نہیں ہوں، آپ بھی اس کھیل میں شریک ہو چکی ہیں۔
آنیا بری طرح چونکی، یہ تو اس نے خود سے بھی نہیں کہا تھا، پھر اس نے کیسے جان لیا؟ غلط فہمی ہے آپ کی، وہ تڑک کر بولی۔ ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے، پھر بتائیے کیا میں درست نہیں کہہ رہا؟ آنیا کو دل میں جھانکنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کا دل تھا اور وہ اپنے دل کو کسی بھی دوسرے انسان کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے جانتی تھی۔ لیکن شاید یہاں آ کر اس نے اپنے دل کو غلط سمجھا تھا۔ اسے اپنے دل سے اتنی جلدی گھٹنے ٹیک دینے کی امید نہیں تھی، لیکن اس وقت اس نے مظہر سے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ البتہ اس کو یقین دلایا تھا وہ اس سے محبت نہیں کرتی، مگر وہ اس سے دوستی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور مظہر اسی میں نہ صرف خوش تھا بلکہ اس کا بے حد شکر گزار بھی تھا۔